اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے۔ یقیناً اگر تم ہم سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ گزر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ان کو تباہ کیا گیا، اور یہ جو تباہی تھی یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، اور یکمشت یا ایک اچانک ان کے اوپر کوئی چیز نہیں آئی۔ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے عذاب پہلے بھیجے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو فائنل جو تباہی تھی وہ پانی میں ان کو ڈبو دیا گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ اس کو تباہی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ضرور چانس دیا جاتا ہے، جس کو ہم مہلت کا وقفہ کہتے ہیں، اور مکافات عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چانس دیا جاتا ہے، ایک فائنل جو اس کی جو تباہی سے پہلے یا فائنل اس کا جو رزلٹ آنے سے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے جو مصیبتوں میں یا مشکلات میں مبتلا کر کے اس کو یہ چیز اس کو بتائی جاتی ہے کہ وہ رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نے بنی اسرائیل کو، جو کہ ہم سے پہلے جو امت تھی، ان کو 7 قسم کے جو عذاب میں مبتلا کیا۔ آل فرعون کو، یہ بنی اسرائیل کو نہیں، آل فرعون کی بات کر رہا ہوں میں، آل فرعون کو 7 قسم کے جو عذاب دیے گئے، اور 8ویں عذاب میں ان کو پھر ڈبو دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو آیت نمبر 134 میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایون جو لوگ مذہب سے اتنے دور ہوتے ہیں اور مذہب سے ان کا اتنا تعلق بھی نہیں ہوتا، آپ کہہ سکتے ہیں دنیا دار یا دنیا کے ساتھ ان کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، تو عام نارمل طور پر ہم کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، جیسے ہم کریں کہ اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کوئی بھی کرسچن ہے یا کوئی بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ اکثر یعنی کہہ لیں کہ جو کوئی اچھا یا کوئی نیک انسان ہو اس کے پاس چلے جاتے ہیں دم کے لیے اپنے بچوں کو یا تویز کے لیے، اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی لوگ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں مندروں کے اندر لوگ عام طور پہ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لوگ، وہ ان کے پاس دم تویز کے لیے یا کوئی بھی ان کے لیے ہاں جو مقدس چیز ہو اس کو وہی کہہ لیں گے یوز کر کے اپنی وہ بیماری کو یا اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ تھے آل فرعون تھے، تو یہ بھی جب ان کو پر کوئی مصیبت آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کو کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں۔ تو یعنی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو ان کی وہ مصیبت دور ہو جاتی۔ تو مصیبت دور ہونے کے بعد پھر وہ اسی اپنی جو پرانی جو ہٹ دھرمی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، تو اسی روش پہ پھر قائم رہتے، اسی جو ان کا جو رویہ تھا اسی کے اوپر وہ قائم رہتے۔ تو اسی طرح یہ بار بار ان کے اوپر عذاب آتے رہے، اور بار بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آتے اور ان سے دعا کرواتے، اور وہ ان کی مصیبت جو دور ہو جاتی تو اس کے بعد پھر وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ جو رویہ تھا ان کا وہ جاری رہا۔ تو مین جو مقصد تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے فرعون کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ ان کی غلام تھی فرعون کی، اور یہ لوگ ان کو چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے جتنے بھی مشکل سے مشکل جو لیبر والے کام تھے وہ یہ لوگ کرتے تھے، یعنی کہ چٹانوں کو اٹھانا، پہاڑوں کو تراشنا، یا اور کوئی نہریں کھودنا، یا بڑے بڑے جتنے بھی مشکل کام تھے وہ یہ لوگ ان سے کرتے تھے، ان کے گھروں کے کام
ان کے پوری جو بہت کم ان کو پیسے دیتے تھے، ان کا جو اجرت تھی وہ بہت کم تھی، اور جو کام تھے ان کے بڑے سخت لیتے تھے تو اس لیے یہ لوگ اس کو جو آل فرعون تھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے بنی اسرائیل کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو تاکہ وہ زمین میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ تو یہ بھی جب بھی ان کو مشکل آتی آل فرعون کو، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی وعدہ کرتے کہ ہم ضرور بالضرور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، اور ضرور ہم تمہارے اوپر ایمان لے کے آئیں گے اگر تم ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ لیکن جب وہ مصیبت دور ہوتی تو وہ اپنی اسی ہر درمی پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی جو گناہ تھے اور گناہ کو نہ چھوڑنے کا ان کی جو نیت تھی، اس کی وجہ سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب نہیں کیا۔ اگر ان کی نیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایمان کی دولت سے نوازتے۔ تو اصل چیز جو انسان کی نیت ہے، کہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو آپ نے، چاہے دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا کام ہو، اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح آپ نے کسی کام میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کی نیت بالکل صاف اور کلیئر ہو۔ تو جب بھی انسان کی نیت کلیئر ہوگی، صاف ہوگی، تو اس کے لیے جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اس کو دکھاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن جی کی ایک آیت ہے کہ جو بھی لوگ یا جو بھی انسان ہمارے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو انسان کی نیت کا صاف ہونا، اور اس کا بالکل اس کے اوپر جب بھی وہ ایک اچھی نیت لے کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی نیت صاف کر لیں اور ارادہ پکا کر لیں کوئی بھی کام کرنے کا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو راستے کھولیں گے آپ کے لیے، اور آپ کو کامیابی دیں گے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی بنی اسرائیل کے اور یہ آل فرعون کے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ہماری جو اندر کی جو نیت ہے اس کو ضرور صاف کرنا چاہیے، اور اس کو بالکل ہماری یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہم نے ہدایت پانی ہے، اور انسانیت کو بھی ہدایت کے راستے پہ لگانا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔